بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کا وہ درناک باب جسے سن کر دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن سے لے کر شہادت تک اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ بدر، احد، خیبر اور خندق جیسے معرکوں میں وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ کر لڑے، مگر افسوس تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ایک ایسا عظیم انسان اپنے ہی زمانے کے فتنوں کا شکار ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ وہ خلیفہ بنے، مگر حالات پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے۔ داخلی اختلافات اور خارجی فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ یہی خارجی گروہ آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا۔ یہ خارجی لوگ نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مخالف تھے، بلکہ دین کے دشمنوں کا اعلی کار بھی تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک ہی رات میں امت کے 3 بڑے رہنماؤں کو شہید کر دیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ تاریخ کی سیاہ رات، 17 رمضان المبارک 40 ہجری، کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اذان ہو چکی تھی، لوگ صفیں باندھ چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ابن ملہم لعین، جو کہ باہر گات لگائے بیٹھا تھا، اچانک آگے بڑھتا ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کرتا ہے۔ وہ زخم اتنا قری تھا کہ خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر یہ تاریخی الفاظ تھے: فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ بتا رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو شکست نہیں سمجھتے تھے بلکہ کامیابی، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ انہوں نے شہادت کا جام پیا تھا۔ یاد رہے، جو دوسری منصوبے کے مطابق جو دوسرے اکابرین تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایسی ہوئی تھی کہ وہ مسجد میں اس صبح مسجد نہیں آئے تھے، تو چنانچہ وہ اسی طرح سے بچ گئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، لیکن اس کی جگہ دوسرے بندے کو شہید کر دیا گیا، اور یوں وہ بھی بچ گیا تھا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ زخم بہت گہرا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ 2 دن تک وہ سخت تکلیف میں رہے، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا، صرف یہی فرماتے تھے: اللہ کی رضا پر راضی رہو، دین کو تامے رکھو، نماز کو قائم کرو، مظلوموں کا سہارا بنو اور ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ امت میں اتحاد قائم رکھنا، فتنوں سے بچنا اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑا رہنا۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک شہادت نہ تھی، بلکہ امت پر ایک زلزلہ تھا۔
مسجدوں میں سناٹا چھا گیا، گلیوں میں رونا دھونا شروع ہو گیا، ہر طرف سوگ ہی سوگ کا عالم تھا۔ لوگ کہنے لگے آج علم کا دروازہ بند ہو گیا، آج اسلام کا شیر ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ باطل ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حق قربانیوں سے زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، مگر مومن ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ قیادت کے لیے طاقت سے زیادہ عدل و انصاف ضروری ہے۔ موت بھی اگر آئے تو ایمان اور قربانی کے ساتھ آئے تاکہ انسان کامیاب قرار پائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دردناک داستان۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حق پر چلنے کی توفیق دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے اور آگے شیئر کیجیے، اور چینل وائس آف دین کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پہنچ سکے اور اس کا رہر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔